الخلق كلهم وآله وصحبه اجمعین۔ جی میں بات یہ آئی کہ اکثر لوگ سلسلے والے ہیں تو اپنے مشائخ کا ہی کچھ ذکر ہو جائے، خطاب تقریر کی امید نہ رکھیں، اللہ والوں کا ذکر کرنا ہی بڑی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے اولیاء اللہ کے ذکر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضرت اقدس مولانا عبید اللہ عنہ رحمہ اللہ جو ہمارے شیخ المرشد ہیں، ان کی مجالس اور گفتگو بہت پاکیزہ ہوتی تھی، کسی کی برائی تصور نہیں، کسی پہ تنقید اعتراض کا تصور نہیں، کوئی کرتا بھی تو بڑے احسن طریق سے اس کی اصلاح فرماتے تھے۔ لاہور سے باہر کسی شہر سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں کے ایک عالم کی برائی شروع کی کہ وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں۔ حضرت نے اس کی بات ختم کرنے کے بعد فرمایا انہی عالم کا نام لے کر کہ وہ بڑے عالم ہیں، بڑے بزرگ ہیں، ایسے ہیں، میرا ان کو سلام بھی پہنچائے اور میرے لیے ان سے دعا بھی کروائے۔ دماغ صاف کر دیا۔ اس سلسلے میں حضرت بہلوی کو دیکھا ہم، حضرت مولانا محمد عبداللہ بہلوی رحمہ اللہ، کوئی بات کر رہا سن رہے ہیں، اگر کسی نے کسی کی برائی شروع کی ہے تو ایسا ہی میں کو سماؤں، حضرت لیٹ جاتے، چادر اوپر لیتے، بات سنتے ہی نہیں تھے، بالکل ختم۔ اس لیے کہ حدیث کے مطابق، دین کے مطابق، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت کا سننا بھی حرام ہے۔ کسی کی پس پردہ برائی کرنا، خواہ برائی اس میں پائی بھی جا رہی ہو، اسے غیبت کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر گناہ ہے، اس لیے کہ یہ دوسرے کی عزت دری ہے، بہت نقصان دہ۔ اولیاء اللہ ویسے بھی پاک ہوتے ہیں اللہ کے پاک نام کی برکت سے، اور کچھ اللہ پاک کے ذکر سے، ان اللہ والوں کی صحبت سے دل کے اندر ایک وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ جلدی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرم ہو کر دوسرے خلاف ظاہر افشانی نہیں کرتے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام سنا ہوگا، جانتے ہو کون تھے؟ آپ کہتے ہیں یہ بہت بڑے بزرگ تھے، تو ہے ہی ہے۔ پاک پٹن کے بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنجیشکر رحمۃ اللہ علیہ، وہ خلیفہ ہے قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ، اور قطب الدین بختیار کاکی وہ جو بزرگ ہیں جب بالکل بچے تھے، نابالغ تھے، ان کی بسم اللہ کرانے کے لیے، قاعدہ شروع کرانے کے لیے ان کی والدہ جب استاد کے پاس، قاری صاحب کے پاس لے کے گئی تو بیٹھے جو طلبہ منظر سنا رہے تھے، جہاں بولتے تھے یہ بچہ بتاتا تھا، یہ نبی بسم اللہ بھی نہیں پڑھی تھی، بسم اللہ نہیں پڑھی تھی۔ استاد حیران ہوا کہ تو قاعدہ شروع کرنے آیا ہے، یہ منزل آگے بتا رہا ہے۔ جب اچھی طرح امتحان لیا، ٹیسٹ لیا، تو پتہ چلا کہ 15 پارے قرآن پاک کی حفظ ہے ماشاءاللہ، اور ایک ہفتے میں بقیہ 15 پارے حفظ کیا ہے قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ۔ قرآن کا اعجاز ہے، اور جن کو اللہ دولت دیتے ہیں ان کا اعزاز۔ قرآن حکیم کی دولت دنیا آخرت دونوں جہانوں کی سب سے بڑی دولت ہے، یاد رکھو۔ اللہ کی توفیق سے میں عرض کیا کرتا ہوں، پوری جنت قرآن پاک کے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن حکیم اتنی بڑی چیز ہے، قرآن پاک اللہ کی صفت ہے۔ جنت بہت کچھ ہے لیکن وہ مخلوق ہے، اللہ پاک سے باہر کی چیز ہے، اور قرآن اللہ کے اندر کی چیز ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا ایک حرف پوری جنت پر بھاری ہے، جنت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اپنے بچوں کو حافظ بنایا کرو، قاری بنایا کرو، قرآن کے عالم بنایا کرو، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ یہ ڈاکٹر، یہ انجینئر، یہ فلاں، یہ ڈگریاں، یہ عہدے، یہ اقدار کی کرسیاں،
ان کا فائدہ زیادہ سے زیادہ موت تک، ایسا ہی ہے نا، ورنہ مرنے سے پہلے گرفتار ہو کر جیلوں میں پڑے جاتے ہیں. یہ بھی دیکھا آپ نے، موت تو بعد میں آئے گی، پہلے ہی گرفتار ہو کے جیلوں میں پڑے ہوئے بڑی بڑی ڈگریاں والے ہے نہیں. اور ایسا بھی دیکھا، بڑی تعلیم حاصل کر لی، بڑا پیسہ خرچ کیا، اور پھر حسب منشا ملازمت نہیں ملی، اس لیے کہ ملازمتیں ملنے میں خیر سے آپ کو پتا ہمارے پاکستان میں رشوت ستانی کتنی ہے. ہاں جی، ملازمت نہیں ملی تو وہ ساتھی خودکشی کر لی اور مر گئے. یہ تعلیم ٹھیک اپنی جگہ حاصل کرو، لیکن اس کا فائدہ یہیں تک ہے، زیادہ سے زیادہ موت تک. اور قرآن پاک کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، موت کے وقت بھی ہوگا، قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہوگا انشاءاللہ. حدیث میں تو قرآن پاک اللہ سے جھگڑے گا، قرآن حکیم اللہ سے جھگڑے گا، یا مجھے اپنی کلام نہ بناؤ جو میرے پڑھنے والے کی بخشش فرما دو. اللہ پاک اس کی بخشش سفارش کو قبول فرمائے. خصوصاً یہ جو صورت ہے، سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، جس کو 29 پارے کی پہلی سورت الملک کہتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث میں صاف آیا کہ یہ سورت اللہ سے جھگڑے گی، جھگڑا کرے گی، اور یہی کہے گی کہ اللہ میں یا تو مجھے اپنی کلام سے نکال دو، یا جو دنیا مجھے پڑھا کرتا اس کی بخشش فرما دو. اللہ پاک پڑھنے والے کی بخشش فرمائے. اس لیے آپ کو پتہ ہی ہے کہ سنت ہے رات کو سورہ سجدہ اور ملک کا پڑھنا. سورہ سجدہ 21ویں پارے میں الف لام میم سجدہ، اور سورہ ملک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھا کرتے تھے بلا ناغہ. حدیث شریف میں ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رات کو اس وقت تک حضور علیہ السلام آرام نہیں فرماتے تھے جب تک سورہ سجدہ اور ملک نہیں پڑھ لیتے. آپ میں بہت لوگ پڑھتے ہوں گے، ان کو مبارک ہے، جو نہیں پڑھتے پڑھنا شروع کر دیں. یہ کہنا سننا عمل کے لیے ہے نا، کہنا سننا صرف سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں، عمل کے لیے. جو سنو دین کی بات پلے بات رکھو. حضرت بہلوی رحمۃ اللہ سے بات سنی، پھر میں نے جہاں سے کوئی دین کی اچھی بات سنی ہمیشہ پلے باندھ دی بس. حضرت بہلوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ. تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، عالم قرآن بناؤ، اس کا فائدہ دونوں جہانوں میں پاؤ. وہ فائدے کے کئی واقعات ہیں، وقت نہیں ہے کہ دنیا کے اندر بھی قرآن پڑھنے والوں کو فائدہ پہنچا سکے. بے شک. میں آخر کی بات کرتا ہوں، صرف پڑھنے والا تو بڑی چیز ہے. ایک بزرگ جا رہے تھے، قبرستان سے گزر ہوا، دیکھا ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اس کے لیے کو پڑھا بخشا، عذاب ختم نہیں ہوا، تخفیف ہو گئی، ہلکا ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد پھر گزرے، دیکھا تو اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی. مراقبہ کیا، پوچھا اللہ میاں کس نے اس کے لیے خیرات کی ہے، کچھ ثواب پہنچایا کیا؟ فرمایا کچھ نہیں ہوا، کل اس کے پوتے نے قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر قیدے کی بسم اللہ پڑھی ہے، ہم نے پوتے کی بسم اللہ پر دادے کی بخشش کروا دی. اس لیے قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں. اچھا آپ بتاؤ، یہ سرائے محل والے، شریف سٹی والے اور دوسرے بڑے بڑے دولت مند کہاں گئے؟ کیا لے گئے ساتھ؟ قیامت کو کتنی جائیدادیں ان کے ساتھ ہوں گی؟ کوئی ہوش کی ساتھ ہوگی؟ قبر کے اندر ہی قیمہ ہو جائے گا. یاد رکھو، جس کا اللہ سے تعلق صحیح نہ ہوا. حشر تو بہت بڑا عذاب ہے، قبر کے اندر ہی ایسی سزا ملتی ہے کہ دنیا کی ساری سزائیں جمع کر لی جائیں اس سزا کے برابر نہ ہو سکتی. اگر تعلق باللہ صحیح نہ ہوا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کے خلاف زندگی بسر کی، قبر کو آگ لگا دی جاتی ہے اور کوئی فائر بریگیڈ اس آگ کو بجھا نہیں سکتی. یاد رکھو، اللہ پاک ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے. آمین. یہ دو صورتیں جو میں نے کہیں، سورہ سجدہ اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک، ان دونوں کی تاثیر ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو رات کو پڑھے گا روزانہ اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا.
اور پتہ ہے اللہ پاک بڑے مہربان ہیں، بڑے کریم ہیں، ارحم الراحمین ہے۔ ارحم الراحمین یہ صفت قرآن پاک میں اللہ میاں کی آئی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی اور ہمارے لاہوری رحمۃ اللہ نے بھی ارحم الراحمین ترجمہ کیا ہے، سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان۔ تو اللہ جس کو قبر میں معاف کر دیں گے یقیناً حشر میں معافی مل جائے گی، اس لیے کہ ایک دفعہ پکڑ چھوڑنے کے بعد دوبارہ نہیں پکڑتے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے سورہ سجدہ ملک رات کو کبھی اس کا لاغا نہ کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قطب الدین بختیار کاکی ایسے بزرگ بچپن ہی میں اللہ پاک نے اتنا نوازا تھا، ان کو حضرت قطب صاحب بھی کہتے ہیں۔ یہ قطب الدین بختیار کاکی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کے خلیفہ ہیں۔ حضرت اجمیر میں آ کے ٹھہرے، افغانستان سے آئے تھے۔ حضرت معین الدین اجمیری کہلائے اجمیر میں رہنے کی وجہ سے، چشتی ہے اس لیے کہ چشت ایک قصبہ ہے افغانستان میں، صوبہ ہرات میں، چشت کے رہنے والے، تو سلسلے کا نام بھی چشتی پڑ گیا۔ چشت کے رہنے والے مشائخ کے سلسلے کا نام چشتیہ، جیسے بہاؤالدین نقشبند کے سلسلہ کا نام نقشبندیہ، اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے سلسلہ کا نام سہروردیہ، یا آپ کے حضرت بہاءاللہ زکریا ملتانی یہ جناب سہروردی ہیں۔ کئی لوگ سو رہے ہیں میرے سامنے بیٹھ، سبحان اللہ کہہ دو۔ آپ کے سونے سے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ کی صحت ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ جس کی صحت ٹھیک ہے اس کو نیند کہاں آتی؟ نیند آنا خرابی صحت کی علامت ہے نا، تو نیند آپ کو آ رہی، مجھے اس کی تو خوشی ہے، لیکن میں اتنی عرض کرتا ہوں سوچ لیا کرو کب سونا ہے اور کہاں سونا ہے۔ اب تو بڑی اعلیٰ قسم کی سواریاں شروع ہو گئی۔ ایک سادہ بسیں ہوا کرتی تھی پہلے، اس پہ لکھا ہوتا ہے فرنٹ سیٹ پر سونا منع ہے، لکھا تھا نا۔ اب میرے سامنے بیٹھ کے سوتے فرنٹ سیٹ پر کوئی کسی کو نہ کہو، اس لیے کہ سونے والا منع نہیں کرتا کہ میں سویا ہوں۔ اس لیے کہنا کسی کو نہیں کہ تم سو رہے ہو، بس سونے والوں کی صحت پر یعنی خوشی تو ہو رہی۔ ایک بات بھی خوشی کی بات کی اور یاد آ گئی، میں جب سبق پڑھاتا ہوں تو کئی بڑے غور سے سنتے ہیں طالب علم کو جزائے خیر دے، بعض طالب علم بچے ان کا دیکھتا منہ کھلا ہوا ہے، میں انہیں کہا کرتا ہوں میرا جو بیان ہے وہ کان کے راستے اندر جائے گا، منہ کے راستے نہیں جائے گا، اس لیے منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ مجھے ویسے ایک بات کی خوشی بھی ہے کہ آپ کا منہ جو کھلا رہ گیا وہ اس کی علامت ہے کہ آپ نہایت توجہ سے بیٹھے، اتنی توجہ کی ہے کہ منہ بند کرنا بھی آدمی کا، اس کی خوشی بھی ہے۔ اس لیے آپ کا سونا آپ کی صحت کی علامت، دعا کرتے ہیں اللہ مزید صحت نصیب فرمائے، اور سونے کے وقت خوب گہری نیند آیا کرے، سونے کے وقت خوب گہری نیند آیا کرے، سونے کے وقت۔ ہاں، اور اس طرح قادریہ سلسلہ یہ محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا سلسلہ ہے، چاروں سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں، یہ ایسا ہے اختلاف جیسے ہے ماربا میں اختلاف، کلہم الحق، ساری حق پر، ساری قابل احترام، سبھی میں نور ہے، سب کا مقصد وحید ایک ہی ہے کہ اللہ پاک مل جائے، بس اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں، اور اللہ پاک مل جاتے ہیں، اللہ اللہ کرنے سے مل جاتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر رائفی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کیا ایک شخص کو، بڑے تعلیم یافتہ تھے، حضرت اقدس میاں منظور احمد صاحب گوجرا میں فوت ہوئے، حضرت کے خلفاء میں سے وہ بہت تعلیم یافتہ آدمی تھے، وہ ہندوستان میں بیعت ہوئے، تو بیعت ہونے کے بعد عرض کیا حضرت سنا ہے اس راستے میں اللہ میاں مل جاتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر رائفی پوری بہت گہری شخصیت تھی، بہت عجیب ہستی تھی، تو میں ہاں بھی اللہ میاں اس راستے مل جاتے ہیں، ہمیں بھی آخر میں جا کے ملے۔ کہاں ملے؟
آخر میں جا کے ملے. جب محنت ریاضت کرو 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 اتنا ہو جائے کہ وہ مل جائے. ان تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. وہ برا البرا ہستی ہے. کوئی اپنی محنت سے ریاضت سے اللہ میاں تک نہیں پہنچ سکتا. یہ کہتے فلاں اللہ تک پہنچ گیا. اس کی حقیقت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ بیان کی کہ بچہ جب چلنے لگتا ہے, چھوٹا بچہ, تو والد کہتا ہے دوڑ کے آؤ. بچہ آتا ہے لڑکھڑاتا ہوا, گرنے لگتا ہے تو والد اس کو پکڑ کے سینے سے لگا لیتا ہے. اللہ کی طرف بڑھنے والوں کا یہی حال ہے. اللہ تک پہنچ نہیں سکتے, لڑکھڑاتے ہیں. جب اللہ ان کی محنت کو دیکھتے ہیں, طلب کو دیکھتے ہیں, اندر کے جذبے کو دیکھتے ہیں, تو اللہ خود آگے بڑھ کے ان کو سنبھال لیتے ہیں. یہی حقیقت ہے اللہ سے مل جانے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ اکبر. جو ان سے مل جاتا ہے, یہ بھی یاد رکھو, جس کی ان سے ملاقات ہو جاتی ہے وہ پھر واپس نہیں آتا. کیا خیال ہے؟ جس کی ان سے ملاقات ہو جاتی ہے پھر واپس, لیکن ہوتا بڑی ریاضت اور محنت کے ساتھ. اس ریاضت محنت پر ایک شعر یاد آ گیا, آپ رات کی برکت سے یاد ہے. منزل پہ مجھ کو دیکھ کر حیران تو سب ہوئے. سمجھ آ رہی؟ میں کہ منزل پہ پہنچ گیا ہوں. منزل پہ مجھ کو دیکھ کے حیران تو سب ہوئے کہ میں نے سفر کیا, ایسا منزل پر پہنچ گیا. منزل پہ مجھ کو دیکھ کر حیران تو سب ہوئے, لیکن کسی نے پاؤں کے چھالے نہیں دیکھے کہ پہنچنا کیسے ہوا, کس محنت سے ہوا, کس ریاضت سے ہوا ہے. وہ محنت ریاضت مطلوب ہے سالکین کے لیے. کوئی محنت ریاضت کرے تو انشاءاللہ ضرور پہنچے. اس لیے کہ اللہ پاک کی ذات کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے, بلکہ محنت سے زیادہ دینے کی عادی ہے. محنت کم عطا زیادہ, محنت کم عطا. دیکھو نا حضور نے ایک بات فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم, غور سے سنو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہ تم جس دور میں ہو, جس زمانے میں ہو, اگر تم دین کے 90% دین پر عمل کر لو گے اور 10% چھوڑ دو گے, ہلاک ہو جاؤ. صحابہ کا 90% عمل, 10% چھوڑ دو گے, ہلاک برباد ہو جاؤ. اور ایک زمانہ ایسا آئے گا جو شخص 10% پر عمل کرنے کا 90% چھوڑ دے گا, وہ کامیاب ہو جائے گا. ہم اس دور کے لوگ ہیں, اتنے فتنے ہیں, گمراہی کے جال ہیں, اتنی رکاوٹیں ہیں. جو حضور نے فرماتے ہیں کہ وقت آئے گا دین پر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا. اس دور میں 10% محنت کرنے والوں کو 100% کرم نوازی ہوگی. بشرطے کہ متوجہ ہو کر کرے تو صحیح, متوجہ ہو کر محنت کریں تو صحیح. بیعت ہو گئے, ذکر کا نام ہی نہیں, رسمی بیعت ہے تو کیسے مقصد حاصل ہوگا؟ بیعت ہونے کے بعد ذکر کی پابندی بھی ایسے ہی. ہمارے حضرت دہلوی رحمۃ اللہ کے قول, یا یار آئے یا جان جائے, ایسی پابندی ہونی چاہیے. جو اس طرح اللہ کے ذکر کی پابندی کرتے ہیں وہ اللہ تک پہنچتے ہیں. اس ذکر کی پابندی کی برکت کے ساتھ جو شیخ کی صحبت ہے وہ ایک کام کرتی ہے. ذکر کرنے والا, علم حاصل کرنے والا, دین کو کوئی کام کرنے والا بسا اوقات رفعت علم کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں, میں بہت اچھا ہوں, فلان وہ لوگ تو غافل ہیں, یہ بھی ان کو کام کر رہے, یہ بھی نہیں کر رہے, میں خوب ہوں. یہ جو تکبر و غرور کی چیز ہے, اللہ والوں کی صحبت سے یہ غرور ختم ہوتا ہے, فنائیت پیدا ہوتی ہے. سب کچھ کرنے کے باوجود سمجھتا ہے کہ دنیا میں سب جگہ گناہگار میں ہی ہوں. ہمارے شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے سن رکھا ہے کہ اللہ نے ان کو کتنا نوازا ہے. ان کی قبر سے 6 ماہ تک جنت کی خوشبو آتی رہی. بہت اونچے درجے کے حضرات میں سے, مجاہدین علماء میں سے. لیکن فرماتے ہیں کہ میں جو اپنی دستخطوں کے ساتھ لکھتا ہوں اخر الانام,
خط لکھتے تھے احقر الانام احمد علی اوفیان ہوئی لکھتے تھے. احقر الانام کا معنی ہے مخلوق میں سب سے زیادہ حقیر، مخلوق میں سب سے زیادہ ذلیل و حقیر. فرمایا یہ میرے صرف الفاظ نہیں ہیں، الحمدللہ میرے دل کا اندر کا حال یہی ہے کہ میں اپنے کو سب سے زیادہ حقیر سمجھتا ہوں. یہ چیز ہے کہ یہ فنائیت پیدا ہو، ابدیت پیدا ہو، آدمی ساری پیدا ہو، یہ صحبت شیخ سے ملتی ہے. جب ذکر اللہ کے ساتھ، ذکر اللہ کی پابندی اور دوام کے ساتھ صحبت شیخ ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ بہت اونچا جائے گا. تصور نہیں کر سکتے آپ، بہت اونچی پرواز ہوگی، پھر اللہ تک پہنچے گا. اس پر بھی آپ کی برکت سے بڑے شعر یاد آ گئے. ترنم نہیں ہے، ترنم تو ان لوگوں سے سنو، نعت خوانوں سے. جب یہ چیز ہوتی ہے اللہ پاک سے تعلق سے ہو گیا، محبت الہی حاصل ہو گئی، دل جڑ گیا اس کی ذات پاک سے، پھر اس کی خواہشیں چاہتے ساری وہ ہوں گی جو اللہ میاں چاہتے ہیں، جو اللہ میاں کو پسند ہے. توجہ ادھر رکھو، جو اللہ میاں کو پسند ہے اس کی ساری چاہتے وہ ہوں. اس پر شعر ہے، بشرطے کہ دل کے کانوں سے سنو. دل کے کان نظر نہیں آتے لیکن ہوتے ضرور ہے. اللہ، ایک اللہ والے کہتے ہیں، اللہ میاں سے عرض کرتے ہیں تیری چاہت کی ہر چیز کو چاہا دل سے. اللہ میاں سے کہہ رہے ہیں تیری چاہت کی ہر چیز کو چاہا دل سے، اپنی چاہت کی ہر چیز جلا دی ہم نے، اپنی چاہت کی چیزوں کو آگ لگا دی. دل چاہتا ہے خوبصورت عورت کو دیکھوں، گناہ کرنے کو دل چاہتا ہے، موقع مہیا ہو جائے تو گناہ کرنے کے بعد نہیں آتا، لیکن ایک اللہ کے خوف سے چھوڑ دیتا ہے. یہ چیز اللہ کو تہجد گزاروں کی تہجد سے زیادہ پسند ہے. گناہوں کا چھوڑنا، نافرمانی کا چھوڑنا، اللہ میاں کی نافرمانی کا، گناہوں کا چھوڑنا اتنا پسند ہے. اللہ اکبر. ایک شخص ایک عورت کے پھندے میں آ گیا، طالب علم تھا. اسے بچنے کے لیے اس نے ہیلا کیا، بیت الخلا کا گند من سارا اوپر ڈال لیا اپنے. عورت کو نفرت کی اسے نکال دیا. غسل خانے میں گئے، نہائے دھوئے، کپڑے دھوئے، گیلے کپڑے پہن کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جہاں سے وہ اٹھ کے گیا تھا، حدث سے حدیث ہو رہا تھا، حدیث کی مجلس میں پہنچ گئے. جب وہاں پہنچا ہی ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حدیث کی کتاب بند کر دی. فرمایا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی. ہاتھ پہنچتا ہو پھر گناہ کو چھوڑے. ایک ہے ہاتھ ہی نہیں پہنچتا، قدرتی نہیں ہے، تو پھر تو انگور کھٹے والا حساب ہے نا. بولو، ہاتھ نہ پہنچے، قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، گناہ کو چھوڑتا ہے، کوئی کمال نہیں. گناہ کر سکتا ہے، رکاوٹ کوئی نہیں، مانے کوئی نہیں، پھر گناہ سے بچتا ہے. یہ سنت یوسفی ہے. مولا سراج سے اوپر آ جاؤ. جو لوگ موقع ان کو حاصل ہے، لڑکیاں ان کے قبضے میں ہیں، زنا گناہ کر سکتے ہیں، یا ویسے دیکھنے کا گناہ کر سکتے ہیں. عورت کا دیکھنا بھی گناہ ہے نا. حدیث میں آتا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. اللہ نے لعنت کی ہے دیکھنے والے پر اور اس پر بھی جس کو دیکھا جا رہا ہے. جس کو دیکھا جا رہا ہے اس پہ لعنت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے بے پردگی کر کے دیکھنے کا موقع فراہم کیا ہے. اس لیے ہماری بچیوں کو، بہنوں کو
بے پردہ نہیں رہنا چاہیے، بے پردہ گھروں سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ عورتوں کے لیے پردہ، عورتوں کے لیے پردہ، حیا، یہ عورتوں کی کرامت ہے، ولایت ہے، دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور ایک بال کا برہنہ کرنا غیر محرم کے سامنے حرام ہے، ایک بال کا بھی، یہ جا کے سارے سر ننگا ہو، چہرہ ننگا ہو، بازار میں پھر رہی ہو۔ اس لیے پردہ فرض اور ضروری چیز ہے، صرف ثواب کی چیز نہیں ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ہے تو بات شخصی، نرم کر کے بیان کرتا ہوں کہ ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو اور ان کے وارثوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کن کے ہیں۔ اگر تو ہمارا تعلق اوباما سے ہے، فرانس جرمنی کے بدماشوں سے ہے، پھر تو ہم بے حیائی کریں۔ اگر ہمارا تعلق رسول پاک سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی صاحبزادیوں سے ہے، حضور کی صحابیہ سے ہے، وہ ہماری مائیں ہیں، اور ہماری بچیوں کو ان کی بیٹی بننا چاہیے، ان جیسا حیا ہونا چاہیے۔ ٹھیک نہیں کہہ رہا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ میں اتنا تستر حیا تھا کہ فرماتی ہے میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے تاکہ جنازے کی چادر پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ بے پناہ حیا، تستر بہت زیادہ مزاج اقدس میں تھا۔ عبادات کا ذوق بھی آپ نے سنا ہو کیسا سیدہ فاطمہ، جو اصل میں نیک کام کرتے ہیں نا، پردہ حیا کرتے ہیں، ایک نیکی دوسری نیکی کھینچتی ہے۔ جو ہماری بیٹیاں پردہ کریں گی، حیا کریں گی، شرعی طور پر دین کے مطابق عمل کریں گی تو انشاءاللہ باقی عبادات کا ذوق بھی مل جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عشاء کے بعد 2 نفلوں کی نیت باندھتی تھی۔ اللہ، وہ 2 نفل کیسے ہوتے تھے؟ اس میں قرآن حکیم کتنا پڑھتی تھیں، سجدے کتنے طویل تھے، رکوع کیسے تھے، اور کیسی پرسوز نماز تھی۔ آپ اس سے اندازہ فرمائیں گے کہ روایت میں ہے کہ 2 نفل جو عشاء کے بعد شروع کیے، ان 2 نفلوں میں صبح ہو جاتی، اور اتنی بڑی ریاضت کرنے کے بعد بھی کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ بڑا تیر مار لیا، بڑا کمال کر لیا۔ صبح جب ہو جاتی رونا دھونا شروع کر دیتے، آنسو بہا کے عرض کرتی اللہ پاک اتنی چھوٹی رات بنائی ہے، میرے 2 نفل مشکل سے پورے ہوئے۔ تو بہت زیادہ جو دین کی چیزیں گناہ قرار دی گئی، اور گناہوں سے بچنے سے آگے عبادات کی توفیق ہوگی۔ جو گناہوں سے نہیں بچنا اس کو عبادات کی صحیح توفیق نہیں ہوگی۔ اور یہ تستر حیا اللہ پاک کو اتنا پسند آیا ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حیا، پردہ اتنا پسند آیا ہے کہ حدیث میں ہے قیامت کے بڑے میدان میں قیامت کے بھرے میدان میں یہ اعلان ہوگا کہ تمام لوگ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں، محمد کی بیٹی فاطمہ جنت میں جا رہی ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے سیدہ فاطمہ، کتنا بڑا اعزاز۔ یہ اعزاز اس تستر حیات پردے کی وجہ سے۔ اس لیے میں بات کیا کر رہا تھا، ہاں، گناہوں سے بچنا۔ تو کہہ رہا ہے شاعر تیری چاہت کی ہر چیز کو چاہا دل سے۔ سمجھ آ رہی؟ اللہ میاں سے کہہ رہا ہے، اللہ میاں سے عرض کر رہا ہے تیری چاہت کی ہر چیز کو چاہا دل سے، اپنی چاہت کی ہر چیز جلا دی ہم نے۔ چاہت ہے، خواہشہ کہ عورتوں کو دیکھو، قبضے میں آ جائے تو گناہ کروں، قبضے میں ہوتی ہے بعضوں گناہ کرتے ہیں، لیکن جو سب کچھ قادر ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، موقع پا لینے کے باوجود پھر گناہ سے بچ جاتے ہیں، نگاہ کو ہٹا لیتے ہیں اور گناہ سے بچتے ہیں،
پتا ان کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت تھانوی نے بڑی عجیب بات کہی، مولانا شفیع تھانوی نے بڑی عجیب بات فرمائی. اللہ فرمایا جن کو یہ موقع ملتا ہے گناہ کا، لیکن اپنی خواہشات کو دبا دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں، جس طرح شہید اپنی جان کو قربان کرتا ہے، ایسے شخص کی آخرت حشر جو شہیدوں کے ساتھ ہو. اس نے ایک دفعہ جان دی ہے، اس نے 100 خواہشات کو قربان کیا. اس لیے گناہوں سے بچنا بہت بڑی چیز ہے. تیری چاہت کی ہر چیز کو چاہا دل سے، اپنی چاہت کی ہر چیز جلا دی ہم نے. تجھ کو شکوہ تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا. اللہ میاں کو شکوہ ہے کہ بندہ انانیت رکھتا ہے، مجھے نہیں چاہتا. صحیح معنی میں جو نفسانیت انانیت اپنے خیال میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، بڑائی کا غرور کا ہوتا حامل، وہ اللہ پاک سے کبھی نہیں مل سکتا. جو فنا کرتا اپنی ہستی کو وہی اللہ سے ملتا ہے. کیوں جی؟ اللہ کے سامنے فنا ہونے والی ان کو پاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں فنا میں بقا ہے، اس کا معنی یہی تو ہے. فنا میں بقا ہے، جو اپنے نفس کو، اپنے خیالات کو، اپنی ذات کو فنا کرتا ہے ان کی محبت میں، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. ہرگز نہ میرت آنکھیں دل زندہ شد عشق، ہر جگہ نہیں مرتا وہ جس کا دل اللہ کے عشق زندہ ہو جائے. ایک اللہ والے بیٹھے تھے، وہ کہتے ایک آدمی آیا، کہنے لگا کوئی ایسی جگہ بتاؤ پاک جگہ جہاں بھی گر کے مر جائے. مرنا چاہتا ہوں کہ جگہ بتاؤ پاک. انہیں توجہ نہ دی، کہا او نالا چل رہا کھالا، نہیں تو پنجابی میں کھاڑا کہتے ہیں، کسی لوگ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی نہریں، وہ چل رہا تھا. کہ اس کا کنارہ سارے ہی پاک ہے. وہ کہاں وہاں گئے، لا الہ الا اللہ پڑھا، چلو ختم، فوت ہو گئے. وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو غسل دیا، کفنایا، جنازہ پڑھا، اور دفن کے لیے میں خود اترا. یہ جن سے ان سے پوچھا، جن سے اس نے آ کے پوچھا، کہتے میں ان کو دفن کو اترا، قبر میں اتارا ان کو. جب میں ان کو ٹھیک ٹھاک کر کے قبر میں، آپ کو پتا کیسے لٹایا جاتا ہے مردے کو؟ جیسے سونا سنت ہے، قبر میں لٹانا اس طرح سنت ہے. قبلہ رخ یوں، ایسے نہیں چیت نہیں لٹانا. جیسے سنت ہے قبلہ کی طرف منہ کرو اور کروٹ کے بل کروٹ پر سو، ایسے کروٹ پر لٹانا سنت ہے. اگر لاش کے گرنے کا خطرہ ہو دیوار سے لگا دو، قبر کی دیوار سے، یہ لٹانا سنت. اصل طریقہ یہ ہے دفن. کہتے میں ان کو ٹھیک ٹھاک کر کے تو نکلنے لگا، اس مردے نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا. ایک ساتھ پھر سو رہے، اور وہی سو رہے پہلے سو رہے. ان کی صحت پر اشک کرنا چاہیے تھی، بڑی اچھی صحت ہے. نہیں یہ نہیں سو رہے، سونے والا مجہول ہے، مبہم ہے، اس کا نام نہیں کسی کو معلوم. بات سمجھ آئی؟ اللہ کہتے میں جب قبر سے نکلنے لگا تو میرا انگوٹھا پکڑ لیا مردے نے. میں چھوڑا، پھر چھوڑا، زبردست پکڑا، زور سے پکڑا. میں نے اسے کہا کہ مجھے پتا ہے جو اللہ کے عاشق ہیں مرتے نہیں ہیں، جہان بدلتا ہے. پھر انہوں نے انگوٹھا چھوڑ دیا. تو جو اللہ کی محبت میں، عشق میں فنا ہو کر ان سے محبت کا تعلق قائم کر لیتے ہیں، وہ فنا نہیں ہوتے بلکہ ان کو بقا مل جاتی. اس لیے کہتے فنا فی اللہ میں بقا کا راز مثبت ہے. جسے مرنا نہیں آتا تو جینا نہیں آتا. اتنا بھی نہیں. اچھا جیسے صوفیہ کا شعر ہے، فنا فی اللہ میں بقا کا راز مثمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. اور یہ میں قسم کھا کی بات کہہ سکتا ہوں، جینے کا مزہ صرف اللہ والوں کو آیا ہے. زندگی کا لطف صرف اللہ والوں نے اٹھایا ہے، باقی ساری مخلوق پریشان زندگی گزارتی ہے. ہمارے حسن لاہوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ والے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کو ایسا لطف آتا ہے، ایسی لذت محسوس ہوتی ہے
کہ بادشاہوں کو تخت شاہی پر بیٹھ کر سر پر تاج سجا کر بھی وہ لطف نہیں آ سکتا جو اللہ والوں کو ذکر میں آتا ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں صحیح معنی میں بادشاہی اللہ والے ہوتے ہیں۔ بے شک بادشاہ ہو جس کا آرڈر چلے، اور تمہارے خلاف تو ہڑتالیں ہوتی ہیں، بولو احتجاج ہوتے ہیں، 100 بار تمہیں حکمرانوں پر لوگ لعنت بھیجتے ہیں، بھیجتے نہیں بھیجتے؟ بولو زلزلے کے پیسے کھا گئے لوگوں لعنت نہیں بھیجی؟ لال مسجد پہ حملہ کیا، 10,000 بچیوں کو شہید کیا خبیث ملعونوں نے، لوگوں لعنت نہیں بھیجی ان پر؟ حکمران بیٹھے ہیں لوگ لعنت بھیج رہے، کیا عزت ہے، کیا زندگی کا لطف ہے؟ آج تخت پر ہے، کل تختدار پہ لٹکا نظر آئے گا، تو یہ کیا ہے زندگی ہے؟ زندگی وہ ہے یہاں بھی راحت ہو، قبر بھی راحت ہو، ہمیشہ کے لیے راحت ہو۔ یہ صرف اللہ کے دین میں اللہ کی یاد میں رکھا ہے اللہ پاک نے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ مکمل شعر کے دوران ایک بات پائی تھی، اللہ اکبر، چلو تیری چاہت کوئی ہر چیز کو چاہا دل سے، اپنی چاہت کی ہر چیز جلا دی ہم نے، تجھ کو شکوہ تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا عربی میں کہتے ہیں میں کو، اللہ کو شکوہ کہ بندہ میں کرتا کہ میں کچھ ہوں، یہ اللہ پاک اس کے دشمن ہیں، اللہ پاک کے برکے نفسانیت کے دشمن ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا صوفیہ کہتے ہیں شیطان انسان کا دشمن ہے اور نفس اللہ کا دشمن ہے۔ شیطان للانسان عدو مبین، قرآن کہتا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور نفس جو ہے یہ اللہ کا دشمن ہے جو اللہ کی نافرمانی پر ابھارتا ہے۔ اس لیے انا میں یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ میں کرنے والا وہ بکری تو ہو سکتا ہے، مرد خدا نہیں ہو سکتا۔ مرد خدا وہ ہوگا جو اپنے آپ کو فنا کرے گا، نفسانی ختم کرے گا، نفسانی خواہشات کو مٹائے گا۔ تیری چاہت کی ہر چیز کو چاہا دل سے، اپنی چاہت کی ہر چیز جلا دی ہم نے، تجھ کو شکوہ تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا، میں کی دیوار رستے میں ہے، تجھ کو شکوہ تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا، اب آ کے تو دیکھ یہ دیوار بھی ڈھا دی ہم نے۔ یہ دیوار ذکر اللہ کے دوام اور صحبت شیخ سے گرتی ہے جاتی، ذکر اللہ پر ہمیشگی، ذکر اللہ کا بلا ناغہ کرنا اور صحبت اہل اللہ کا اہتمام کرنا، اس سے دیوار گرے گی۔ جب دیوار گرے گی تو ہی اللہ سے ملاقات ہوگی نا۔ بولو دروازہ ہی نہیں کھلا تو ملاقات کیسے ہوگی؟ جن کی ملاقات ہو گئی میں نے عرض کیا وہ کبھی واپس نہیں آتے۔ کیا مانا؟ وہ غلط چیز کی طرف، کفر شرک گناہ کی طرف آنے کی صورت بھی ہو، اللہ کی رحمت ان کی خود حفاظت کرتی ہے۔ بس آخری واقعہ ذکر کر ختم کرتا ہوں۔ جیسے ایک واقعہ مشہور ہے، کتابوں میں مذکور ہے۔ نماز کتنے بجے پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جلدی چھوڑ دیں انشاءاللہ۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے مرشد بڑے کامل تھے، عالم بھی تھے۔ انہوں نے اپنے مرشد سے کہا کہ حضرت مجھے صالحین کی، اللہ والوں کی بڑی زیارتیں ہوتی ہیں، صحابہ کرام کی بھی ہوتی ہیں، اللہ کے پیغمبروں کی بھی زیارتیں ہوئی ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، لیکن کبھی اللہ میاں کی زیارت نہیں ہوئی۔ کہ ایسی چیز بتاؤ کہ اللہ میاں کو دیکھ لیں۔ یہ شوق کس کو ہوگا؟ جس کو محبت ہوگی اس پاک سے۔ ہاں ہم سکھا ہے عمل کریں، ہو جائے گی۔ کیا جی؟ آج عشاء کی نماز چھوڑ کے سو جانا۔ کیا کہا؟ عشاء کی نماز چھوڑ کے سو جانا۔ ان کو خیال ہوا کہ عشاء کی نماز تو فرض ہے، یہ نمازیں تو پیغمبروں کو معاف نہیں ہوئی، میرے شیخ نے کیسے کر دیا کہ عشاء کی نماز چھوڑ کے سو جاؤ؟ اس لیے ہمت نہ ہوئی، نہیں چھوڑی، زیارت بھی نہ ہوئی۔ کئی دنوں کے بعد پھر عرض کیا کہ حضرت زیارت ہوئی،
تو خدا تجھے کہا تھا عشاء کی نماز چھوڑ کے سو جاؤ، جاؤ سو جاؤ عشاء کی نماز چھوڑ دو۔ پھر خیال ہوا ساتھ ساتھ یہ بھی اشکال ہو کہ میرے مرشد جو ہے عالم فاضل ہے، متبع شریعت ہے، متبع سنت ہے، لیکن کیسے کرے نماز چھوڑ دو؟ پھر ہمت نہ ہوئی، نماز نہیں چھوڑی، زیارت بھی نہیں ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر کہا کہ زیارت نہیں ہوئی۔ پہلے سے زیادہ ناراض ہو کہ تم نے کہا عشاء کی نماز چھوڑو، زیارت ہو جائے گی۔ وہ سوچنے پڑ گئے شیخ ہے تو شیخ صحیح، ایک تو فراڈی ہوتے ہیں، فراڈی ہے ملنگ ٹائپ، چرسے بنگے گھوٹے پی کر ولی اللہ بڑے ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، مفتوی شریعت بزرگ تھے۔ اللہ اس لیے اشکال رہا کہ شیخ ہے، اچھے ہیں، اور کیسے کرے فرض نماز چھوڑ دی؟ فرائض چھوڑنے کی تو ہمت نہ ہوئی۔ عشاء کے فرضوں کے بعد 2 سنتیں پڑھتے ہیں نا، 2 سنتیں چھوڑ دی، 2 سنتیں چھوڑ کر سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور نے بیدار کیا، فرمایا تم نے ہماری سنتیں کیوں چھوڑی؟ اٹھو نماز پڑھو، سنتیں پوری کرو۔ اٹھے وضو کیا، سنتیں پڑھ لی۔ صبح کو شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت زیارت اللہ کی اتنے حضور کی زیارت ہو گئی، اور یوں ہوا کہ میں نے فرض نہیں چھوڑے، سنت چھوڑی۔ فرمایا میں تمہارے مقام کو جانتا تھا، تم واصل باللہ ہو۔ واصل باللہ کہتے اللہ سے جن کی ملاقات ہو گئی، اور واصل باللہ کے بارے میں صوفی لگتے ہیں الواصل لا یرجع، واصل باللہ کبھی لوٹتا نہیں ہے، گمراہی کی طرف نہیں جاتا، اللہ اس کی خود حفاظت کرتے ہیں۔ تم واصل باللہ ہو، کبھی ہو نہیں سکتا کہ تم نماز چھوڑ دو، اللہ پاک تمہیں نماز کے لیے نہ اٹھائے۔ اس لیے اگر تم فرض چھوڑ دیتے، اللہ بھی آ کر تمہیں بیدار کرتے اور تمہیں زیارت ہو جاتی۔